اللہ کے فضل و کرم سے مختصر وقت میں اس بات کو یہاں بیان کرنے کے لیے آئے، جب تک اہل حدیث کا ایک بچہ بھی زندہ ہے اصحاب رسول کی شان میں تنقید کو نہیں کرنے دیا جائے گا۔ صدق بہ اولئک ھم المتقون۔ حضرات گرامی قدر، طبیعت کی ناسازی کی وجہ سے بھائی افضل شیخ سے فون پہ گزارش کی ہے اگر چھٹی مل جائے، مگر انکار اصرار ان کی محبت غالب آئی اور آپ کے سامنے اظہار خیال کے لیے حاضر ہوا ہو۔ رات کے اس پہر آپ کو زیادہ ابتلا اور آزمائش میں ڈالنا نہیں چاہوں گا، صرف اس لیے یہاں پر حاضر ہوئے ہیں اس بات کو بیان کرنے کے لیے کہ یہ جو محرم الحرام کا مہینہ، جس کی پہلی تاریخ کو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے جام شہادت کو نوش کیا، اور اسی مہینے کی 10 تاریخ کو حضرت موسیٰ علیہ السلام اور آپ کی قوم کو فرعون سے نجات حاصل ہوئی، اور اسی مہینے کی 10 تاریخ کو سیدنا حسین رضی اللہ تعالی آپ نے بھی جام شہادت کو نوش فرمایا۔ حضرات گرامی قدر، بات جو آپ کے سامنے رکھنا مقصود ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کے فضل و کرم سے ہمارا تعلق اس خانوادے سے ہے، اس قبیلے سے ہے، اس کنبے سے ہے، اس خاندان سے ہے جو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے لے کر ہر صحابی آخری صحابی تک اس کی منقبت کو، اس کی رفت کو، اس کی بڑائی کو بیان کرنا اپنا منشور سمجھتا ہے، اپنا دستور سمجھتا ہے، اپنا نقطہ نظر سمجھتا ہے۔ اہل حدیث کے نزدیک ہر صحابی جنت کا حقدار ہے، مگر جہاں پر اہل حدیث کا بچہ، اہل حدیث کا بوڑھا، اہل حدیث کا نوجوان، اہل حدیث کی بیٹی، اہل حدیث کی ماں صحابہ کی شان کو بیان کرنا اپنا فرض سمجھتی ہے، اسی طرح اس حرمت والے مہینے میں، اس مقدس مہینے میں بعض لوگ اس بات کو اپنا فرض سمجھتے ہیں ابو بکر کی شان میں تنقید کو کیا جائے، عمر کی شان میں تبرع کو کیا جائے، سیدنا ذی النورین کی شان میں تبرع کیا جائے، اور دیگر اصحاب حضرت امیر معاویہ، مغیرہ بن شعبہ، سعد بن ابی وقاص، ان کے اوپر گندگی کو اچھالا جائے۔ اللہ کے فضل و کرم سے مختصر وقت میں اس بات کو یہاں بیان کرنے کے لیے آئے، جب تک اہل حدیث کا ایک بچہ بھی زندہ ہے اصحاب رسول کی شان میں تنقید کو نہیں کرنے دیا جائے گا۔ یہ کیا مذاق ہے؟ تم ان کی شان میں تنقید کو کرتے ہو، حب اہل بیت کی آڑ میں بغض صحابہ کا اظہار کرتے ہو، اس کی شان میں تبرع کرتے ہو کہ جس کے بارے میں آقا کائنات نے وہ ارشاد فرما دیا، صدیق میں نے ہر شخص کے احسانات کا بدلہ چکا دیا، مگر جب تیرے احسانات کی باری آئی، تیرے احسانات اللہ رب العزت کے ذمہ۔
तुम उनकी शान में बकवास को करते हो, तुम उनके ऊपर कीचड़ को उछालते हो, तुम उनके ऊपर तबर्रा करते हो। बाबा शहीद के अल्फाज किस मोड़ पे याद आए? आपने फजाइल सहाबा कॉन्फ्रेंस बेगम कोट में तारीखी अल्फाज कहे थे, लोगों सुन लो, नसीब अपना अपना। किसी के नसीबे में दौलत आई, किसी के नसीबे में चिमटा आया, किसी के नसीबे में छुरी और चाकू आया, किसी के नसीबे में तबर्रा आया। हम वो खुश नसीब जिनके नसीबे में या रब का कुरान आया या काली कमली वाले का फरमान आया। और कल कयामत का दिन होगा, तुम आना, अबू बकर को गालियां देते हुए आना, उमर पर तबर्रा करते हुए आना, ज़िन्नुरैन को बुरा भला कहते हुए आना, अमीर मुआविया पर कीचड़ उछालते हुए आना। हम आएंगे अल्लाह के फजलो करम से, अबू बकर की सदाकत को ऐलान करते हुए आएंगे, उमर की अदालत का तज़किरा करते हुए आएंगे, ज़िन्नुरैन की सहावत को बयान करते हुए आएंगे, अली उल मुर्तज़ा की शुजाअत का तज़किरा करते हुए आएंगे, और शान-ए करीमैन हसनैन हसन और हुसैन की अज़मत को बयान करते हुए आएंगे, और मुआविया के तदब्बुर का तज़किरा करते हुए आएंगे। आज तुम बकवास करते हो, मुग़ल्लज़ात को बकते हो, लग़वियात को बकते हो, उस उमर की बात करते हो जो अपनी खिलाफत के दौर में मदीना से बाहर जाते, हजरत अली मुर्तज़ा आपको अपनी जगह खलीफा बना के जाते, और जब हजरत उमर ने हजरत अली मुर्तज़ा आपकी बेटी के रिश्ते को दरकार किया, तो जानते हो सियालकोट में ईदगाह में आए हुए लोगों, हजरत अली मुर्तज़ा ने क्या खूबसूरत अल्फाज कहे थे। कहा, चचा अब्बास, अल्लाह की कसम है, मुझे जर्रा बराबर सोचने की जरूरत नहीं है। इधर उमर ने रिश्ते का तकाजा किया, उधर फौरन से पहले अली मुर्तज़ा ने अपने जिगर के गोशे को हज़रत उमर के निकाह में डाल दिया। आज तुम हुब्बे अहले बैत की आड़ में इन जलीलुल कदर असहाब, उनकी शान में तबर्रा को करते हो। रात के इस पिछले पहर जबकि खुतबा और स्टेज पर जलवा अफरोज नहीं है, मैं अपनी गुफ्तगू को समेटते हुए इस बात पे आता हूं कि तुमने अपना वतीरा बनाया हुआ, तुम्हारे हौसले बढ़ते चले जा रहे। पिछले साल जनाब फैसल अफजल शेख साहिब, आपको पता होगा, आपके ही जलसायात में आपके तवस्सुत से हमने इस नारा मुस्ताहेज को लगाया कि जहलम में रहने वाला चूड़ा, जहलम का मरासी जो अमीर मुआविया की शान में बकवास को करता है, कहता है कि ये तो उनकी खुशनसीबी है कि हम उनके दौर में जिंदा नहीं थे। आज तो हम अपनी जुबान से उनको, हमारी जुबान से कोई नहीं बचा सकता। अगर हम उस दौर में जिंदा होते तो हम उनकी गर्दनों पे अपनी तलवारों को रख लेते। साथियों, ये इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है। हम अल्लाह के फजल करम से अहले हदीस की स्टेज से इस पैगाम को देने आए। हम मोहब्बतों को बखेरने वाले, हम चाहतों को तकसीम करने वाले, हम बकाए बाहमी की बात करने वाले, हम फिरका वराना उलझात को रोकने वाले, मसलकी तासुब को खत्म करने वाले। मगर अल्लाह की कसम है, हमें इस बात पर, इस शर्त पर कि सहाबा इकराम की शान में तनकीस को किया जाए, हमें ऐसे अमन की कोई जरूरत नहीं है। अल्लाह के फजलो करम से इब्ने तैमिया के बेटे अभी जिंदा हैं, एहसान इलाही ज़हीर के बेटे अभी जिंदा हैं, हबीबुर रहमान के रूहानी और जिस्मानी बेटे अभी जिंदा हैं। यहां पर इस बात का पैगाम देने के लिए आए। अल्लाह की कसम, तुम अगर असहाबे रसूल की शान में तनकीस को करेंगे, तुम्हारी जुबानों को तुम्हारी कत्ती से खींच के बाहर निकाला जाएगा। ये किस तरह के अमन की बात करते हो?
یہ کس طرح کے پیار اور محبت کے بڑھاوے کی بات کرتے ہو؟ اور وہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور جس کو آپ کے مطابق امام حسن امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہم، جنہوں نے اس کے اوپر اس کی عمارت پر بیعت کو کیا، آپ کے نزدیک تو آپ کے امام معصوم علی الخطا ہیں، اور تمہیں آج 1400 برس گزر جانے کے بعد اس بات کا خیال آیا تمہاری عقل کا ماتم کیا جائے یا امام حسن و حسین کی بات کو مانا جائے؟ تم آج 1400 برس بیت جانے کے بعد بکواسیات تو کرنا شروع ہو، اور پھر تمہارے حوصلے بڑھتے ہی چلے گئے جب تم نے دیکھا کہ ہماری غیرت نے اس بات کو گوارا کر لیا، ہمارے جیتے جی تمہارے جی میں جو آئے کہہ دو، تم کسی کی شان میں تنقید کو کرو، تم بڑھتے ہی چلے گئے، پھر تم نے میری اور آپ سب کی ماں ان کی شان میں تنقید کو کرنا شروع کر دیا۔ خدا کی قسم ہے ایسی زندگی کا کیا فائدہ ہے؟ آج آپ کے باپ کو کوئی گالی دے، آپ کی ماں کو کوئی گالی دے، میں دیکھتا ہوں عیدگاہ سے وہ بچ کے کیسے نکلتا ہے۔ ہاں ہم اس بات کا اعلان کرنے کے لیے آئے، قائدین کی موجودگی میں ڈنکے کی چوٹ اس بات کو بیان کرنے کے لیے آئے، آؤ میری ماں کو گالی دے دو تو دے دو، میرے باپ کو برا بلا کہنا ہے تو کہہ دو، میرے جماعت کے اکابرین ان کی شان میں تنقید کو کرنا ہے تو کر دو۔ اللہ کی قسم ابھی اتنے بغیرت نہیں ہوئے کہ تم اماں عائشہ کی شان میں تنقید کو کرو اور خاموشی سے کرو۔ یہ کیا مذاق ہے؟ وہ جہلم کا چوڑا انجینئر مرزا جہلمی وہ اس بکواس کو کرتا ہوا نظر آتا ہے کہ یہ جو حضرت عائشہ یہ جس گروہ کی ہے یہ جہنم کی طرف بلانے والا گروہ، جہنم کی طرف بلانے والا۔ حضرات گرامی قدر، ہم اسلامی جمہوریہ پاکستان کے رہنے والے، یہ ہمارا آئینی حق ہے، ہم قانون کو ماننے والے، ہم آئین پاکستان کو جاننے والے، اس کے خلاف FIR کو کٹوایا جا چکا، مگر قانون حرکت میں نہیں آتا۔ یہ کس قسم کا قانون ہے؟ وزیر کی توہین ہو قانون حرکت میں آتا ہے، جج کی توہین ہو قانون حرکت میں آتا ہے، پولیس افسر کی توہین ہو قانون حرکت میں آتا ہے، وزیر اعظم کی توہین ہو قانون حرکت میں آتا ہے۔ اللہ کی قسم ہے ایک وزیر اعظم کی بات نہیں، 10 وزیر اعظم ہو، پوری دنیا کے وزرائے اعظم اکٹھے ہو جائے، مگر اماں عائشہ کی شان میں تنقید کو کیا جائے، ہم ان تمام وزرائے اعظم کو اپنے بھوٹ کی نوک پہ رکھتے ہیں۔ یہ کیا آپ نے مذاق بنایا ہوا؟ کیا آپ نے قوانین کا حق سے آپ مذاق کر رہے ہیں؟ FIR کاٹی جا چکی، فوراً سے پہلے قانون کو حرکت میں آنا چاہیے، اس کو فوراً سے پہلے پٹا ڈالے۔ اللہ کے فضل و کرم سے علمی میدان میں، تقریر کے میدان میں، تحریر کے میدان میں، تصنیف کے میدان میں ہمارے علماء ایسے لعین کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہیں، مگر قانون کے رکھوالے آپ ہیں، آپ کو چاہیے قانون کو حرکت دو۔ ہمارا آئینی مطالبہ ہے صرف انجینئر جہری نہیں بلکہ جو کوئی بھی کسی بھی صحابی کی شان میں تنقید کو کرے اس کو فوراً سے پہلے قانون حرکت میں آنا چاہیے، قانونی گرفت میں لینا چاہیے۔ پھر آپ کہتے ہیں جی آپ نے قانون کو اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ جب آپ قانون حرکت میں نہیں آتا پھر عام شہری اس کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے پھر اس بات کا بدلہ میں اپنے ہاتھ سے لوں، اپنے جسم سے لوں۔ اللہ کی قسم ہے آخر میں پھر آپ سے تجدید عدم کے لیے اس بات کا عزم لینا چاہتا ہوں، ابو بکر کی صداقت کو بیان کرنے کے لیے تیار ہو؟ ذرا دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے ایمان کی حرارت کو پیدا کرو۔ ابو بکر کی صداقت کو بیان کرنے کے لیے تیار ہو؟ عمر کی عدالت کا تذکرہ کرنے کے لیے تیار ہو؟ ذوالنورین کی صحابت کو عام کرنے کے لیے تیار ہو؟ علی المرتضیٰ کی شجاعت کو بیان کرنے کے لیے تیار ہو؟
حسن و حسین آپ کی عظمت کو بیان کرنے کے لیے تیار ہو، معاویہ کے تدبر کو بیان کرنے کے لیے تیار ہو، اور جو اصحاب رسول کی شان میں تنقید کو کرے اس کے گلے میں پٹا ڈالنے کے لیے تیار ہو۔ اللہ کے فضل و کرم سے اپنے اسلاف کی روایات کو آگے بڑھانے کے لیے مرکزی جمعیت اہل حدیث اس کے پلیٹ فارم سے ہم دفاع صحابہ کے لیے میدان عمل میں اتر چکے، اور اس وقت تک چین سے نہیں بیٹھیں گے جب تک وطن عزیز میں دفاع صحابہ کے جھنڈے کو لہرا نہیں دیا جاتا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔